نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، محترم اجمل جامی صاحب، محترم نور اللہ صدیقی صاحب، محترم سہیل چیمہ صاحب صدر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، محترم حافظ عامر صاحب نائب صدر پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن، محترم دانش وڑائچ مصطفی صاحب ناظم انجمن طلبہ اسلام لاہور، ہمارے اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ذمہ دار یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں، وہ جمعیت طلبہ اسلام اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ہمارے بھائی محترم زاہد مہدی صاحب، اور آج کے اس ایجوکیشن بجٹ سیمینار میں تشریف لائے ہوئے مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ لاہور کے ذمہ داران، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے اذن اور توفیق سے اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے پاکستان میں تعلیم کی بہتری کے لیے طلبہ لیڈرز کو یہاں پر جمع کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ملک کے دانشوروں کو یہاں پر دعوت دی، ملک کی سیاسی قیادت کو یہاں پر دعوت دی کہ آپ آئیں، یہاں پر ہم سب مل بیٹھ کر کوئی اعلامیہ ایسا تیار کریں، ہم سب مل بیٹھ کر کوئی حل ایسا نکالیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر نظام تعلیم میں بہتری لائی جا سکتی ہے، کس طریقے سے پاکستان کے اندر یکساں نظام تعلیم کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے پاکستان کے اندر تعلیم کے لیے بجٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی مہمانان گرامی ہماری دعوت کے اوپر یہاں پر تشریف لائے، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ حاضرین گرامی، تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کا اعتراف ازل سے ہر مہذب معاشرہ کرتا آیا ہے اور ابد تک کرتا رہے گا، تاہم دین اسلام میں اس کی اہمیت، افادیت اور ناگزیریت کا اقرار پہلے الہامی حرف اقرا سے ہوا۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے اندر ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک ان پڑھ شخص برابر نہیں ہے۔ اسلام ہی ہے جس نے پڑھے لکھے شخص کو فوقیت دی، ترجیح دی، بلند مقام دیا۔ تو اس تمام تر شعور، فہم، ادراک کے باوجود پاکستان میں حکومتی سطح پر 73 برسوں میں تعلیم کو وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی تعلیم حقدار تھی۔ کسی بھی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے بچوں کو، اپنے ملک کے اسٹوڈنٹس کو یکساں معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ مگر جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم پارٹیوں سے بالا تر ہو کر بات کر رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کے اندر رہنا ہے، یہیں پر رہ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ طالب علم ہے، وہ سیاسی لیڈر ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی اینکر پرسن ہے، وہ اکانومسٹ ہیں، وہ ٹیچر ہیں، ہم سب کی یہ دلی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے، اور پاکستان کے آگے بڑھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان تعلیم کے اندر ترقی کرے، چونکہ وہی قومیں ترقی کرتے ہیں، وہی معاشرے پنپتے ہیں جہاں پر تعلیم ترقی کرتی ہے۔ اب ایک نظر ہم اس پہ ڈالتے ہیں کہ پاکستان بحیثیت پاکستانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، ان چیزوں سے نکل آئیں کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے، بحیثیت پاکستانی دیکھیں، اور پھر اس کے اوپر ہم فکر مند ہوں۔ اگر اجمل جامی صاحب کی صورت میں اینکر پرسن ہیں تو اپنے پروگرام کے ذریعے یہ آواز اٹھائیں، تعلیم کے لیے آواز اٹھائیں، تعلیم کی بہتری کے لیے آواز اٹھائیں۔ مختلف طلبہ تنظیمات کے نمائندے جب اپنی لیڈرشپ سے ملیں، جو اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ان سے بات کریں کہ آپ وہاں پر تعلیم کے حق کے لیے، تعلیمی بجٹ کو بڑھانے کے لیے، یکساں نظام تعلیم کے حصول کے لیے اپنی پارٹیوں کے اندر اپنی قیادت تک آواز پہنچائیں۔ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کی صورت میں اکانومسٹ اگر ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے حلقہ احباب کے اندر
یہ راہ ہموار کریں کہ کس طریقے سے پاکستان میں تعلیم کی بہتری ہو سکتی ہے۔ ہم سب اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ بہترین کردار اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کیسے ترقی کرے، پاکستان میں ایجوکیشن کیسے بہتر ہو، کیونکہ پاکستان میں جب تعلیم بہتر ہوگی یہی ایک ذریعہ ہے ترقی کرنے کا۔ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، یہ مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ترقی کا ایک ہی زینہ ہے جس پہ چڑھ کر ہم اقوام عالم کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں جن ملکوں نے ترقی کی، اور وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں تعلیم بہتر ہو، پاکستان میں تعلیم ترقی کرے۔ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شرح خواندگی کے لحاظ سے پاکستان اس وقت 159ویں نمبر کے اوپر ہے۔ 159ویں نمبر کے اوپر اس وقت پاکستان دنیا کے اگر 200 ممالک کو ہم دیکھیں تو پاکستان 159ویں نمبر کے اوپر ہے۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے آج بھی ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے۔ آپ اندازہ کریں 22 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں 5 کروڑ طالب علم ہیں، اور 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتے، وہ پرائمری اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتائیں جس قوم کے مستقبل وہ 2.5 کروڑ بچے اسکول میں نہ جا پائیں تو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اب ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے اسکول کا راستہ کیسے کھولنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اپنی اپنی سطح پر ہم سب نے یہ جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ 2.5 کروڑ بچے وہ کسی گھر کا خواب ہیں، وہ والدین کی امیدوں کا مرکز ہیں، لیکن وہ اسکول ہی نہیں جا پاتے۔ اور تعلیم ہی ہے جو نسلوں کی مقدر کو بدلتی ہے۔ ایک نسل ہے جو غربت میں زندگی بسر کرتی ہے، اور اگر اس گھر کے بچے پڑھ جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کسی اچھی جگہ پہ جا کر بیٹھ جائیں، ان کی اگلی نسل کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو نسلوں کا مقدر بدلتی ہے۔ تو 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں، اس کے اوپر یہ ہمارا یہ پاکستان کی حالت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو 20,000 اسکول ایسے ہیں پاکستان کے اندر، پرائمری اسکولز اور مڈل اسکولز کی میں بات کر رہا ہوں۔ 20,000 اسکولز ایسے ہیں جن میں واش روم، بجلی، پانی اور 4 دیواری کی سہولت میسر نہیں ہے۔ 20,000 اسکول ایسے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اسکول سے وہ 22.7% ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے باقی دنیا سے، اور یہ اس ریجن کے اندر ایشیا میں یہ 3rd ہائیسٹ ہم اس ریجن کے اندر ہیں جن میں اسکول سے سب سے زیادہ بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی 40% آبادی ایسی ہے جو لکھ اور پڑھ نہیں سکتی، جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 55% ہے، اور جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں نیپال کے ساتھ وہ 60% ہے، بنگلہ دیش 60% ہے، انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک اس کا لٹریسی ریٹ 70% ہے، سوڈان اس کا لٹریسی ریٹ 74% ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 86% ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ کے لحاظ سے جب ہم دیکھیں تو پاکستان 197 ممالک میں سے 173ویں نمبر پہ ہے، اور یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو یہ سارے اعداد و شمار دیے، یہ جو UN کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے 2019 کی، یہ اس کے اعداد و شمار ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں نے کیسے ترقی کی، ان ملکوں نے یہ سنگ میل کس طریقے سے عبور کیا، انہوں نے اس طریقے سے عبور کیا کہ انہوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دی اور تعلیمی بجٹ کو بڑھایا۔ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی بجٹ کیا ہے، تو اگر میں 2020-21 کے جو بجٹ ہیں وہ اعداد و شمار جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں، ہمارا ٹوٹل بجٹ پاکستان کا وہ تھا 7,294.9 بلین۔ اس میں سے جو تعلیم کے لیے ایجوکیشنل افیئرز اینڈ سروسز کے لیے بجٹ رکھا گیا وہ تھا 83.3% بلین۔ یہ بنتا ہے ٹوٹل بجٹ کا 1.14%۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں GDP کا 5% تعلیم کے لیے مختص کیا جائے، تاکہ یہاں پر تعلیم کی بہتری ہو، یہاں پر تعلیم ترقی کرے۔ تعلیم ترقی کرے گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اور پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ رکھا گیا وہ تھا
64 بلین جو ٹوٹل جی ڈی پی کا 0.88% بنتا ہے. اب دیکھیں کس قدر کم بجٹ تعلیم کے لیے پچھلے بجٹ کے اندر رکھا گیا. جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے اقدام سے ثابت کیا کہ انہوں نے ترقی تعلیم کی وجہ سے کی ہے. آج چائنا پوری دنیا سے بہترین دماغ پی ایچ ڈی کے لیے اپنے ملک میں بلا رہا ہے. ریسرچ ہوتی ہے, اس ریسرچ سے اپنے ملک کے فائدے کے لیے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آسٹریلیا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہمارے ایک دوست تھے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے سابق صدر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو میں خاص طور پہ بتانا چاہوں گا. انہوں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کا پرپوزل دیا تو اس پہ جو کہ ایکسپینس ہوتا ہے ریسرچ وغیرہ کا, ٹوٹل جو ایکسپینس تھا وہ 9 لاکھ روپیہ تھا. تو یونیورسٹی نے وہ پرپوزل اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہے. پھر وہی پرپوزل انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں بھیجا اور وہاں پہ وہ ایکسیپٹ ہوا. وہ وہاں پہ اب جا کر پڑھ رہے ہیں. ایسے بے شمار آپ کے میرے, چونکہ ہم طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سے اسٹوڈنٹس رابطے میں رہتے ہیں, ایسے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پرپوزلز ہمارے ملک کی یونیورسٹیاں اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. اسی لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو 64 بلین آپ نے پچھلے سال ہائر ایجوکیشن کے لیے رکھا تھا, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا, اس سے وہ خواب علامہ اقبال کا پورا نہیں ہوگا, اس سے وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے دیے تھے ان کا خواب پورا نہیں ہوگا کہ وہ اقوام عالم کی صفوں میں پاکستان کو ایک مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں جن ملکوں کو آپ سنتے ہیں کہ جی وہ بڑے یعنی نچلے درجے کے ملک ہیں, اب کینیا, انہوں نے اپنی جی ڈی پی کا 5.3% تعلیم کے اوپر خرچ کیا 2018 کے اندر. نیپال, انہوں نے 5.1% اپنی جی ڈی پی کا تعلیم کے لیے مختص کیا. آسٹریلیا 5.1%, جرمنی 4.7%, ملائیشیا 4.2%, افغانستان جیسا ملک اپنی جی ڈی پی کا 4.1% تعلیم کے اوپر خرچ کر رہا ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک اپنی جی ڈی پی کا 4% تعلیم کے اوپر خرچ کر رہا ہے, اور پاکستان میں 2.3% سے زیادہ تعلیم کے لیے کبھی بجٹ مختص نہیں ہوا. اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کا جو پچھلے سال کا اگر ہم ملا لیں دونوں, جو ہائر ایجوکیشن کا اور ایجوکیشن افیئرز اینڈ سروسز کا بجٹ ملا لیں تو یہ 2% سے زائد نہیں ہے, 1.8% کے قریب ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی کا بجٹ بنتا ہے. تو اس میں آج کا جو ہمارا سیمینار ہے اس میں میں آپ لوگوں کے سامنے جو مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا ہمارا جو مطالبہ ہے ایک قرارداد کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے یہ جو ہمارا مطالبات ہیں اور یہ آج کے سیمینار کی قرارداد بھی ہے جو, اور میں چاہوں گا کہ یہاں پہ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نمائندے بیٹھے ہیں, یہاں پہ مسلم لیگ کے جو طلبہ ونگ ہے, مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کاف لیگ کے وہ نمائندے بیٹھے ہیں, ہمارے دوست احباب آئی ایس ایف سے جو آج باوجود یہاں پر تشریف نہیں لا سکے, آپ جائیں اور اپنی اپنی قیادت سے جا کر بات کریں. ہم پاکستان کے 5 کروڑ اسٹوڈنٹس کی آواز ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے اندر, اپنی جماعتوں کے اندر, کہ اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہے. اور میں پھر سے اسد اللہ خان صاحب ہمارے بڑے بہت محترم اینکر پرسن ہیں, وہ تشریف لائے, ہمارے اجمل جامی صاحب ملک کے نامور دونوں ہمارے یہ بھائی اینکر پرسنز ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی کمیونٹی جو میڈیا ہے یہ ذہن سازی کرتا ہے, آپ کی کمیونٹی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے پروگرامز میں, پھر آپ کا ایک حلقہ احباب ہے جو کالمسٹ ہیں, کالم لکھنے والے ہیں, جو پروگرامز کرنے والے ہیں, آپ کے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. آپ لوگ پاکستان میں تعلیم کی آواز بنیں. آپ لوگ کرنٹ افیئرز پہ پروگرام کرتے ہیں, آپ لوگوں کی کرپشن کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگلا ایک پروگرام آپ اسپیشل ڈیزائن کریں کہ پاکستان میں تعلیم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے میری گزارش ہے, اور میں آپ سے بھی کروں گا کہ آپ بھی ہاتھ بلند کر کے جو ہمارے دونوں اینکر پرسن ہیں آپ ان سے مطالبہ کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ اگلا جو ان کا پروگرام ہے یہ تعلیم کے اوپر کریں اور تعلیم کی بہتری کے لیے یہ کریں. اب ہمارا یہ قرارداد ہے اور یہ ہمارے مطالبات بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو اگلا وفاقی بجٹ آ رہا ہے ٹوٹل جی ڈی پی کا 5% تعلیم کے لیے مختص کیا جائے. سب ہاتھ کھڑا کر کے اس کا کہ ٹوٹل جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹ
5% تعلیم کے لیے مختص کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے، اور یہ ابھی میں دیکھیں تنقید نہیں ہم کر رہے، میں نے بتایا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ بڑے خوابوں سے حاصل کیا گیا ہے، بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، ہم سب نے اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ ابھی جو حکومت ہے جن کے پاس انہوں نے وعدہ بھی کیا اور وہ اس پہ کام کر بھی رہے ہیں، اللہ پاک انہیں ہمت دے، توفیق دے۔ ایجوکیشن کے اندر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اس سے نبرد آزماؤں، انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے سنا جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے بات بھی کی کہ نرسری سے میٹرک تک یکساں نظام تعلیم پاکستان میں مرحلہ وار آ رہا ہے، تو ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کو اتنی ہمت طاقت دے جائے کہ ان کے پاس یہ جتنا باقی وقت ہے وہ پاکستان میں یکساں نظام تعلیم ایٹ لیسٹ رائج کر جائیں۔ تو ہمارا دوسرا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان میں نرسری سے 12ویں گریڈ تک ایک نصاب، ایک زبان اور ایک نظام تعلیم رائج کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق طریقے زندگی کے لیے جو رہنما اصول مسلمہ ہیں ان کی روشنی میں تعلیمی پالیسی اور نصاب تعلیم تشکیل دیا جائے۔ اس کے بعد ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی معیار کے مطابق 90% شرح خواندگی کے حصول کے لیے سیاسی، جماعتی اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہوتے ہوئے آئندہ 10 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے اور حصول تعلیم کی لگن کے فروغ کے لیے حکومتی اور عوامی سطح پر مہمات چلائی جائیں۔ تعلیمی ماہرین پر مشتمل خود مختار اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنایا جائے جو کہ آئین پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد کے مطابق جامع نظام ترتیب دے اور یہ کمیشن 10 سالہ تعلیمی پالیسی بنانے کا پابند ہو۔ پرائمری، ہمارا چھٹا مطالبہ، پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، کالجز، جامعات کے اساتذہ کے لیے معیار، تربیت اور مراعات کا مؤثر نظام بنایا جائے جو ان کے شایان شان ہو، اور ٹیچرز ٹریننگ پر موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بھرپور توجہ دی جائے۔ ہمارا 7واں مطالبہ یہ ہے کہ وسیع تر بنیادوں پر ہر سطح کی معیاری تعلیم کو یقینی بنایا جائے۔ ملک بھر میں تعلیمی اداروں میں کلاس روم، 4 دیواریاں، بجلی، بیت الخلاء اور کھیل کے میدان کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ہمارا 8واں مطالبہ ہے کہ ہر سطح کی مذہبی، علاقائی، لسانی، طبقاتی اور فرقہ وارانہ تعصبات کو تعلیمی نصاب اور تعلیمی اداروں سے خارج کیا جائے۔ ہمارا 9واں مطالبہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر، چونکہ کرپشن ایک ناسور ہے اور یہ ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے، ایسے ہی تعلیمی اداروں کے اندر ایجوکیشن کے شعبے میں بھی کرپشن ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے تمام طلبہ تنظیمات کا کہ نیب کا ایک الگ سے سیل بنایا جائے جس کا کام صرف یہ ہو کہ جو تعلیمی شعبے میں کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھے اور اس کی روک تھام کے لیے کام کرے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں مطالبہ یہ ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے معیار کی بہتری کے لیے یہ مطالبہ ہے، اور یہاں پہ جو طلبہ تنظیمات جن کی لیڈرشپ یا جن کے لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی اپنی پارٹیز کے اندر یہ آواز بنے، اس سے پاکستان کی تعلیمی اداروں کی بہتری ہو سکتی ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے معیار کی بہتری کے لیے قومی، صوبائی جو بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں MNAs یا MPs، نرسری سے 12ویں گریڈ یعنی اسکول اور کالج، ان کے جو بچے ہیں وہ جو ان کا حلقہ ہے وہاں ان کے حلقے میں جو پرائمری اسکول ہے، جو مڈل اسکول ہے، جو ہائی اسکول ہے، جو ان کے قریب ترین ہے، ان کا بچہ اسی اسکول کے اندر پڑھے۔ یہ نہیں ہے الیکشن چنیوڑ سے لڑتے ہیں بچہ یہاں بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی میں اپنے حلقے کے عوام کے اندر رہتا ہوں، جی میں ان کے دکھ درد میں شریک رہتا ہوں، ہمیں پتہ ہے آپ لالچ کے لیے جنازے پڑھتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ ملیں گے۔ ہم آپ کو اس دن صحیح سمجھیں گے کہ آپ واقعی مخلص ہیں جب آپ کا بچہ آپ کے گھر کے قریب ترین پرائمری اسکول کے اندر ایڈمیشن لے گا، اور جب آپ کا بچہ وہاں پر پڑھے گا، آپ ذرا اپنے خیال میں دیکھیں کہ اس اسکول کا معیار کتنا اوپر ہو جائے گا، کہ وہ کہے گا جی میرا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس اسکول میں ٹیچرز کتنے اچھے ہونے چاہیے، ان کی ٹریننگ کتنی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا 10واں مطالبہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق دے اور ہم سب اس قابل ہو سکیں کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے خواب کو حقیقی معنوں میں تعبیر دے سکیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔